अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। कल की वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। सब ने मुझे कहा वाकई में आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, थैंक यू। और इनफैक्ट मुझे पर्सनली डीएम भी आए 3-4 लोग लेडीज़ के कि हमें ज़रूरत थी ऐसी वीडियो की और हम बहुत कश्मोकश में थे, पता नहीं था। तो थैंक यू और चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। खैर आज जो मौसम था वो बड़ा ही प्यारा था और मेरे ख़्याल से तो आज से हल्की फुल्की सर्दी का आगाज़ हो चुका है। हल्की हल्की हवाएं ठंडी चल रही थी, धूप में वो तपिश नहीं थी, तो मौसम जो है हल्का हल्का स्टार्ट हो चुका है सर्दी होने का। और मेरे ख़्याल से अब सर्दी आ जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं गर्मी से। तो हम बात करने वाले हैं आज बैड मेमोरीज़ के बारे में। देखिए, आपको पता है एक इंसानी ये एक नेचर होती है कि हाँ ना, ये जो होती है ना बुरी यादें, ये हमारे ऊपर गालिब रहती हैं। हमारी अच्छी यादें जो होती हैं ना, जितनी मर्ज़ी हमारी अच्छी यादें हों, लेकिन बुरी चीज़ पहले हमारे ज़हन में होती है। अब लाइक हमें बुरा टेस्ट पहले याद रहता है, हमने वो चीज़ खाई थी ना, बड़ी बुरी थी, बड़ी गंदी थी। अच्छी चीज़ को हमेशा हम बाद में याद रखते हैं, इतना ज़्यादा नहीं। तो हमें बुरी यादें जो होती हैं ना, इनसे छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ ख़वातीन होंगी शायद जिनकी अपनी भाभी के साथ बहुत ज़्यादा बैड मेमोरीज़ होंगी, अपने मायके में बैड मेमोरीज़ होंगी। कुछ ऐसी ख़वातीन होंगी जिनके जो अब अलहदा सेपरेट हो गई हैं और अपनी ससुराल के साथ उनकी बहुत तल्ख़, बहुत ज़्यादा बुरी यादें जुड़ी होंगी। शायद वो ये कहती हैं कि हम उनके साथ जाना भी नहीं चाहते या वो चीज़ें सोचना भी नहीं चाहते। वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा हिस्सा था या सबसे बुरा टाइम था। तो देखिए, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, सबसे एक मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बुरी यादों से अगर छुटकारा हासिल करना है, सबसे बड़ी बात होती है कि वो लोग जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी, जिन लोगों की वजह से आपने अज़ियतें बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बुरा टाइम देखा, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से ना बाहर निकाल फेंकें। मैं कहती हूँ ऐसे लोग जो आपको बहुत टफ़ टाइम देते हैं ना ज़िंदगी में, ऐसे लोगों को के साथ जुड़े रहना ज़िंदगी को मकसद नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के लिए बंद कर दें दरवाज़े कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। जो लोग दोगले हैं, मुनाफिक हैं, जिनकी वजह से आपने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद या ज़िंदगी का टाइम ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो हमेशा जब आप ऐसे लोगों के बारे में सोचें ना, जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में एक ये भी हिस्सा आया था, एक ये भी फ्रेज़ आया था, तो मेरे ख़्याल से ऐसी जो हमारी बैड मेमोरीज़ होती हैं हमारी ज़िंदगी में, जिनकी वजह से हमारी डिस्टर्ब हुए होते हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इसको भुला देना चाहिए। ऐसे लम्हों को, ऐसी यादों को कोशिश करें भुलाने की। आई नो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप ये भी तो सोचें ना, जब आपके ज़हन में कोई भी नेगेटिव, कोई भी ऐसी चीज़ आती है, जब आपकी ज़िंदगी में वो टाइम सख्त टाइम था, बुरा टाइम था, जब आपकी ज़िंदगी में वो वाला हिस्सा आता है और आप सोच रहे होते हैं उन ख़यालात के बारे में, मतलब जब आप उन वक्त के बारे में सोचते हैं, वो ख़याल आता है, तो आपको ये भी साथ सोचना चाहिए कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये वाला हिस्सा था तो ये भी था। अगर मैंने ससुराल में एक बुरा टाइम देखा है, अगर मैंने अपने मायके में एक बुरा वक्त को फेस किया है, तो अपने पास्ट में मैंने एक बुरा वक्त देखा है, तो मेरा फ्यूचर कितना अच्छा है। मेरे फ्यूचर में वो वाली चीज़ नहीं है, वो वाली तलख़ी नहीं है, वो वाली बुराई नहीं है। ये भी चीज़ हमें साथ साथ सोचनी चाहिए। लेकिन हम सबसे पहले अपनी बुरी याद को सोचते हैं। हम पता नहीं क्यों हम ऐसे लोगों से मिलना बंद क्यों नहीं कर देते, जिन लोगों की वजह से हमें इतनी अज़ियतें हुई हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ज़िंदगी में, हम डिस्टर्ब रहे हैं। ऐसे लोगों से हम क्यों ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। हम क्यों ऐसे लोगों को नहीं छोड़ सकते, क्यों हम ऐसे लोगों से फ़ासला नहीं रख पाते, क्यों हम ऐसे लोगों से दूरी नहीं रख पाते? वजह
اس کا یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ بار بار اس چیز کو یاد کرنا چاہتا ہے، ان خیالوں کو یاد کرنا چاہتا ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم بار بار اس ٹائم کو یاد کریں، ہم بار بار اس وقت کو سوچیں. ہم خود چاہتے ہیں سوچنا اس وقت کو بار بار. تبھی ان لوگوں سے ہم جو ہے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گھلتے ملتے ہیں. ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں، ایسے لوگوں کو یہ چیز شو کروائیں کہ مجھے جو ہے ضرورت نہیں ہے. آپ کے ساتھ میری ایک بہت بری میموری جڑی ہوئی ہے، اور جب میں آپ سے ملتی ہوں تو مجھے وہی چیز یاد آ جاتی ہے. میں کہتی ہوں یہ ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے. اتنا کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ اس انسان کو کہہ سکیں کہ آپ کے ساتھ میری ایک بری یاد جڑی ہے. میں جب بھی آپ سے ملتی ہوں یا سامنا ہوتا ہے تو مجھے وہ چیز یاد آ جاتی ہے، تو میں وہ نہیں کرنا چاہتی، یا میں وہ چیز یاد نہیں کرنا چاہتی. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم جنہیں چاہ کے بھی چھوڑ نہیں سکتے، لیکن ہم ان سے فاصلے رکھ سکتے ہیں. ہم ان کو یہ چیز شو کروا سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ سے ملنے میں، آپ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں اس وقت کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی. ہم یہ چیز انہیں شو تو کروا سکتے ہیں نا اپنے ایکٹ سے. ہم ان سے تھوڑی سی ناراضگی شو کروا کے یہ چیز انہیں شو کروا سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے ملنے میں، نہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. برا وقت زندگی میں گزر جاتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا. زندگی میں برا وقت گزر جائے گا. یہ ٹائم جو ہے اب اس وقت اگر آپ کی زندگی میں بہت برا ٹائم چل رہا ہے تو یہ بھی گزر جائے گا. زندگی ہم کہتے ہیں نا، ہم جس سے آگے بڑھ رہے ہیں ہماری زندگی تو اور مزید بری ہوتی جا رہی ہے، یا ہمارے حالات مزید ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں. نہیں، اگر ہم اپنی ان حالات کا موازنہ پچھلے حالات کے کریں تو میرے خیال سے ہمارے حالات دن بہ دن اچھے ہوتے جا رہے ہیں، اچھے ہوتے جاتے ہیں. ہم یہ چیز نہیں دیکھتے. ہم جسٹ ہماری کیا نا، حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، ہماری ڈیمانڈس بڑھتی جاتی ہیں، اور پھر وہ پوری نہیں ہو پاتی تو ہم کہتے ہیں ہمارے جو ہیں وہ حالات مزید تر برے ہو گئے ہیں. نہیں، ہم نے اپنی ڈیمانڈ بڑھا دی ہیں، ہم نے اپنی خواہشات بڑھا دی ہیں. یہ چیز دیکھیں، اگر ہم اپنی ڈیمانڈ، خواہشات کو اسی اینگل میں لے کے چلیں گے، محدود طریقے سے لے کے چلیں گے تو سب سیٹ ہوگا، حالات ٹھیک ہوں گے. وقت لگتا ہے ہر چیز میں، صبر. اگر آپ صرف اپنی بری یادوں کو لے کے بیٹھے رہیں گے اور 20-25 سال ایک بات کو ہو گئے ہیں اور اب بھی آپ اس بات کو دہرا رہے ہیں اور ان لوگوں سے ویسے ہی مل رہے ہیں کہ جس سے آپ کے دل میں تو بہت شکوے ہیں، لیکن ان لوگوں کو آپ یہ شو کروا رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ برا نہیں ہوا، پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہی ہوا جو آپ ڈیزرو کرتے تھے. میں تو یہی کہوں گی. میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی دیکھی ہے خاتون جن کی شادی کو 30-35 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ اگر اپنی دیورانی، جٹھانی، نند کے بارے میں بات کرتی ہیں تو انہیں برے ہی لفظوں میں یاد کرتی ہیں، لیکن جب وہ ان سے ملتی ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے ملتی ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ دوگلا من ہے. یہ وہ چیز ہے کہ مطلب جو وہ بھولنا نہیں چاہتی، وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہتی ہیں اینڈ تک. میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ چیز ان کو یاد کروا دینی چاہیے کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے میری زندگی میں یہ چیز ہوئی تھی، میں ایک بہت برے ٹائم سے گزری ہوں آپ کی وجہ سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ سے تعلق رکھنے میں کوئی خوشی محسوس ہوگی. میں یہ منافقت کا، یہ دوگلاپن نہیں کر سکتی. تو یہ ایک واضح طور پہ اگلے انسان کو کروا دیں. پھر چاہے وٹ ایور. ابھی مجھے پچھلے دنوں ایک کامنٹ آیا تھا جب میں نے ٹاکسک کہہ دیں، ہارمفل کہہ لیں، نیگیٹو سسٹر پہ ویڈیو بنائی تھی، تو مجھے اس پہ ایک آیا تھا کامنٹ کہ میری جو بہن ہے اس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی، اور لیکن اب وہ بہت زیادہ مطلب اپنی زندگی میں ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ کو اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے زندگی، تو میرے خیال سے آپ کو اس کو بتا دینا چاہیے نا. آپ کو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھئی آپ کی وجہ سے میری زندگی میں یہ نقصان ہوا ہے، بنسبت ان کہ آپ اس سے ہنس کے بات کر رہی ہیں، آپ اس سے کھلکھلا کے بول رہی ہیں. آپ اس کو بتائیں، اس کو پتہ چلے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے آپ کی زندگی میں.
آپ کو پتہ ہے اس طرح اگر ہم اگلے انسان کو چیز بتا دیتے ہیں تو ہماری زندگی کی تلخ جو یادیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں، ان کی کڑواہٹ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ منفی خیالوں کو چھیڑیں نہیں، ان کو دفنا دیں۔ قبریں جب دفنا دی جاتی ہیں نا تو ان کو کھودا نہیں جاتا، ان کو نہیں کھودا جاتا۔ پھر جب ہم ان کو کھود لیتے ہیں نا جو انسان ان قبروں کو، تو پھر تکلیف ہوتی ہے، ڈراؤنے خواب بن جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ جو چیز پاسٹ میں رہ چکی اس کو ختم کر دیں، اس کو دفنا دیں، اس کے بارے میں سوچے بھی مت۔ ایک چیز ہوتی ہے، ایک لفظ ہوتا ہے معاف کرنا، وہ کر کے ختم کر دیں بس۔ اچھے بارے میں سوچیں نا، اپنی زندگی کو نیا موڑ دیں، اچھی سوچ رکھیں، اچھا منفی سوچیں، تو انشاءاللہ پازیٹیو جو تھنکنگ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح جو اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو وے میں لے کے جا سکتی ہیں۔ بہت سے طریقے ہوتے ہیں پازیٹیو وے میں لے کے جانا اپنی سوچ کو، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں شیئر کروں گی۔ تو یہ تھا چھوٹا سا ولاگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں پارٹ 2 بھی اس کا بنایا جائے، جیسے یہ میں نیگیٹو تھنکنگ کے بارے میں بنایا تھا اور بیڈ میموریز، تو میں کل آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا پارٹ 2 شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ولاگ پسند آیا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کامنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک سے مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں، اسی طرح مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اوکے جی، انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہاں میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کر لیں۔ اتنے لوگ ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ اتنے زیادہ ڈی ایم تو کرتے ہیں پر فالو نہیں کرتے میرے اکاؤنٹ کو، یہ بڑا آپ لوگوں کے ساتھ مجھے وہ ہے۔ انسٹاگرام پہ دراصل آج کل مجھے اتنے ڈی ایم آتے ہیں، تھوڑا سا میں ان کا اس لیے رپلائی نہیں کر پا رہی، تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہے، تھوڑا سا یہ ہے کہ ٹائم کا بھی پرابلم ہے، بچے اسکول جاتے ہیں اب تو بس اس وقت میں لگ جاتی ہوں گھر کے کاموں میں، اور پھر بچوں نے آنا، ان کو سلانا، تو بس ایک جو روٹین ہے وہ ذرا اس لیے تھوڑی سی بھی ہوئی ہوئی ہے۔ تو باقی یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل کے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنی طرف بھی مجھے کامنٹ میں بتائیے گا آپ کی طرف کیسا موسم چل رہا ہے، اور اپنی بیڈ میموریز کو آپ نے کس طرح موو کیا ہے یہ بھی لازمی شیئر کریں، اپنا ایکسپیرینس زندگی کا۔ اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔